بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیو اور دوستو، کتاب عمدۃ الاحکام کا آخری باب ہم نے پڑھا تھا جو کہ حدود کے متعلق ہے، اور اس میں ہم نے خاص طور پر زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، اس کی سزا کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی. آج جو باب ہم شروع کر رہے ہیں اسی حدود ہی کے تحت وہ باب ہے باب حد السرقہ، چوری کی سزا کا بیان. آپ کو معلوم ہے کہ چوری بہت بڑا گناہ ہے. جس طرح زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. زنا میں ایک انسان کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، جبکہ چوری میں ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کے مال پہ حملہ کرتا ہے. جبکہ مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے، اور عزت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا قرار دیا ہے. نہ تو کسی کی عزت کو پامال کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کا ناجائز خون بہایا جا سکتا ہے. تینوں چیزیں حرمت والی ہیں، خون بھی اور مال بھی اور عزت بھی. تو آج جو ہم باب شروع کر رہے ہیں وہ ہے چوری کی سزا کے متعلق. چوری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کی سزا متعین کر دی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاءً بِمَا كَسَبَا، انہوں نے جو کچھ کمایا اس کی سزا دینے کے لیے. نکالم من اللہ، اور یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چور کے لیے سزا متعین کر دی ہے. چور کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. اور اس سے پہلے ہم یہ بتلا چکے ہیں آپ کو کہ حدود جو ہیں حدود ان سزاؤں کا نام ہے کہ جن سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے. جس طرح زانی کی سزا متعین ہے، چور کی سزا متعین ہے، تہمت لگانے والے کی سزا متعین ہے، اسی طرح اور کئی جرائم ہیں جن کی سزائیں متعین ہیں. تو یہ جو متعین سزائیں ہیں اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقررہ جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں چوری کی سزا کا بیان. پہلی حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی مجن قیمته وفی لفظ ثمنه 3 دراہم. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹے فی مجن، ایک ڈھال میں، یعنی ایک ڈھال کی چوری میں چور کے ہاتھ کاٹے. قیمت اس ڈھال کی قیمت کتنی تھی؟ وفی لفظ ثمنه، ایک روایت میں الفاظ سمن کے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. قیمت اور سمن کا معنی ایک ہی ہے، قیمت، پرائس. کتنی اس کی پرائس تھی؟ 3 دراہم، 3 درہم. 3 درہم کی مالیت والی جو ڈھال تھی، جب ایک شخص نے اس کو چوری کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، فیصلہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہاں پر در حقیقت اس حدیث میں نصاب ذکر کیا جا رہا ہے کہ کتنی چوری ہو جس پر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. کیونکہ چوری تو ایک روپے کی بھی چوری ہوتی ہے، اور 10 روپے کی بھی چوری ہوتی ہے، اور 1000 اور 10,000 کی بھی چوری ہوتی ہے، لاکھ اور کروڑ کی بھی چوری ہوتی ہے. تو کتنی چوری ہو کہ جس پر چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دینا ضروری ہے، اس کا نصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا کہ 3 دراہم، 3 درہم. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ درہم جو آج کل
ایک ملک کی کرنسی ہے درہم، یہ وہ درہم نہیں ہے، بلکہ اس درہم سے مراد چاندی کا سکہ ہے، کیونکہ اس وقت سونے کے سکوں کے ساتھ یا چاندی کے سکوں کے ساتھ لین دین ہوتا تھا۔ سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا اور چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا۔ تو 3 درہم، گویا کہ 3 درہم چاندی کی قیمت کے برابر جو شخص چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اسی کے بارے میں، نصاب کے متعلق، کہ چوری کا نصاب کتنا ہے جس پر ہاتھ کاٹنا ضروری ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تقطع الید، ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، یعنی چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، فی ربع دینار، ربع دینار میں، ربع دینار میں، فصاعدا یا اس سے زیادہ قیمت والی چیز میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہاں ربع دینار سے مراد وہ ربع دینار وہ نہیں جو آج کل ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں، نہیں، میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ دینار سے مراد سونے کا سکہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ آج کل تو یہ سونے کے سکے یا چاندی کے سکے نہیں چلتے ہیں، لیکن سونا بھی موجود ہے، چاندی بھی موجود ہے، دونوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے دونوں کا۔ تو اس دور میں گراموں کے لحاظ سے دینار کتنے گرام کا بنتا ہے؟ اس دور میں جو گرام ہیں تو، اور اس دور کا ایک دینار جو ہے، اس دور کا ایک دینار اس دور کے 4.25 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے۔ بات ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس دور کا جو ایک دینار تھا وہ آج کل کے حساب سے تقریباً 4.25 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب ذکر فرمایا وہ ہے ربع دینار۔ آپ اگر 4 گرام ہی سمجھتے ہیں، فرض کر لیں کہ ایک دینار کے 4 ہی گرام ہوں، تو ربع دینار کتنا گرام ہوگا؟ 1 گرام۔ گویا کہ 1 گرام سونے کی قیمت کے برابر اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ 1 گرام سونے کی جو قیمت ہے وہ دیکھ لی جائے، ہر دور کے مارکیٹ ویلیو کے مطابق سونے کے ریٹ کے حساب سے قیمت متعین کر لی جائے، تو 1 گرام سونے کی جو قیمت ہوگی اتنی قیمت کی کوئی چیز اگر انسان چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اوپر والی حدیث جو ہے اس میں 3 درہم ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ اس حدیث میں ربع دینار ذکر کیے گئے، اور دونوں وزن کے لحاظ سے، ویلیو کے لحاظ سے برابر ہیں۔ جو ویلیو 3 درہم کی ہے وہی ویلیو ربع دینار کی ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ جو چوری شدہ چیز ہے اس کی قیمت کتنی ہے۔ اگر تو اس کی قیمت 1 گرام سونے کی قیمت سے کم ہے تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اگر اس کی قیمت 1 گرام سونے کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اور اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے عدالت کے اندر، قاضی کے سامنے گواہیاں پیش ہو جاتی ہیں، یا خود چور اعتراف کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ چوری کی ہے، تو پھر جج جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا اور قاضی فیصلہ کر دے گا کہ اب اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان قریشا اہمہم شأن المخزومیۃ التي سرقت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ قریش کو فکر لاحق ہوئی ایک مخزومیہ عورت کے حوالے سے، التي سرقت، جس نے چوری کر لی تھی۔ مخزومیہ عورت سے مراد مخزوم قبیلے سے تعلق رکھنے والی جو عورت ہے، اس کے متعلق قریشیوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی اور اس نے چوری کر لی تھی۔ در حقیقت یہ ایک معزز قبیلے کی عورت تھی، لیکن اس نے چوری کر لی تھی۔ اور ایک روایت میں جس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، یہ لوگوں سے ادھار پر چیز لیتی تھی اور واپس نہیں کرتی تھی۔ ادھار پر چیز لیتی تھی کہ میں تمہیں یہ چیز واپس لوٹا دوں گی، لیکن واپس نہیں لوٹاتی تھی، انکار کر دیتی تھی کہ نہیں میں نے کوئی چیز لی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی جیسے کہ چوری کرنا ہے، ایک چیز ادھار لے کر پھر آپ اس کے انکار کر دیں کہ میں نے یہ چیز لی ہی نہیں، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ آپ چوری کرتے ہیں۔ تو یہ عورت جو ہے اس کی عادت یہی تھی کہ ادھار پر چیزیں لے لیتی تھی، لیکن یہ پھر وہ چیزیں واپس نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس عورت کا کیس پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
اور یہ ایک معزز قبیلے کی عورت تھی، مخزوم قبیلے کی. تو مخزوم قبیلے اور قریش کے لوگوں کو، قریش ایک بڑے قبیلے کا نام ہے، اس کے نیچے کئی شاخیں ہیں. تو ان شاخوں میں سے ایک شاخ مخزوم قبیلے کی ہے. تو قریشیوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اگر ہمارے قبیلے کی ایک عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ہمارے لیے بڑی آر کی بات ہے، بڑی شرمندگی کی بات ہے. ہمارے قبیلے کی ایک عورت چوری کے الزام میں پکڑی جائے اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو یہ تو بڑی آر اور شرمندگی اور ندامت کی بات ہے. تو اس پر ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی. فقالو، تو وہ کہنے لگے، من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کرے گا، یعنی سفارش کرے. کوئی بندہ، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کر سکے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں. فقالو، تو کہنے لگے، آپس میں ہی وہ مشورہ کر رہے تھے، تو کہنے لگے، ومن یجترئ علیہ الا اسامہ بن زید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کرنے کی جرت تو ایک ہی بندہ کر سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حب رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی جناب اسامہ بن زید سے. تو کہنے لگے کہ اسامہ بن زید ہی کو پکڑو اور ان کو سفارشی بناؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی سزا کو معاف کر دیں یا کوئی راستہ نکال دیں، کسی طرح سے اس کا چھٹکارا ہو جائے. فکلمہ اسامہ، سید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب اسامہ نے بات کی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ اللہ کے رسول، یہ عورت بڑے محترم قبیلے کی، قابل احترام قبیلے کی عورت ہے، آپ اس کو معاف کر دیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں شفاعت کرتے ہو؟ تو اس نے تو اللہ کی حد کو پھلانگا ہے، اس نے چوری کی ہے، تو اس پر تو اللہ کی حد نافذ ہوتی ہے، سزا اس پر نافذ ہوتی ہے. تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں تم سفارش کرنے آئے ہو؟ ثم قام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فاختطب، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. یعنی اس معاملے کی سنگینی اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموش نہیں کرایا، خاموش کرا کے آپ سکون سے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ آپ اس کو خاموش کرانے کے بعد ممبر پہ گئے. ممبر پہ جا کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، انما اہلک الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو کس چیز نے ہلاک کیا تھا؟ انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوا، کہ ان پہلے لوگوں میں سے جب کوئی شریف معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا، اقاموا علیہ الحد، تو اس پر سزا نافذ کر دی جاتی تھی. وَأَيْمُ اللَّهُ، لوگوں غور سے سن لو، اللہ کی قسم ہے، لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر فاطمہ جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، میری جگر گوشہ ہے، میری صاحبزادی ہے، اگر وہ فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت يدها، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اگر میری بیٹی چوری کرتی تو میں اس کو بھی معاف نہ کرتا. چاہیے جائے کہ اس عورت کو میں معاف کر دوں کہ جس کا جرم ثابت ہو چکا اور اس پر اللہ کی حد ثابت ہو چکی، تو اب میں اس کو معاف کر دوں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ان بڑے جرائم میں سے کوئی جرم ایک جج کے پاس ثابت ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نہ صرف نبی کی حیثیت تھی بلکہ آپ کی حیثیت جج کی بھی تھی. آپ اس وقت کے چیف جسٹس تھے، سپریم کورٹ کے اس وقت کے آپ چیف جسٹس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم کورٹ میں جب یہ جریمہ، یہ جرم جب پیش کیا گیا، جب یہ کیس سامنے آیا اور جس میں اس مجرمہ عورت کا جرم ثابت ہو گیا، تو اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفارشی کی سفارش کو قبول نہیں فرمایا، حتیٰ کہ اپنے پیارے صحابی اسامہ بن زید کی سفارش کو بھی رد کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک جرم ثابت ہو جائے، قاضی کے پاس، جج کے پاس کسی مجرم کا جرم ثابت ہو جائے اور اس پر اللہ رب العزت کی حدوں میں سے ایک حد قابل نفاذ ہو، لاگو ہو سکتی ہو، تو پھر وہاں پر کسی کی سفارش کام نہیں آتی.
نہ کسی کو سفارش کرنے کی جرات کرنی چاہیے، اور نہ ہی اگر کوئی سفارش کرے تو قاضی کو اس کی سفارش قبول کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، اگر سفارش قابل قبول نہیں ہے تو کیا رشوت قابل قبول ہوگی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر کوئی شخص رشوت دے کر کے اس سزا سے اپنی جان چھڑوانا چاہے تو کیا اس کی جان چھوٹ جائے گی؟ اسلام کا قانون یہ ہے کہ نہ رشوت سے کسی کی سزا معاف ہو سکتی ہے اور نہ سفارش سے کسی کی سزا معاف ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں چوری کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے کہ چور جو ہے وہ کیسا بھی ہو، کتنے بڑے آدمی کا بیٹا کیوں نہ ہو یا کتنے بڑے آدمی کی بیٹی کیوں نہ ہو، جب اس کا جرم ثابت ہو گیا تو اس پر اللہ کی حدوں میں سے ایک حد جو کہ ہاتھ کاٹنا ہے اس کو لاگو کرنا، اس کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ وفی لفظ، ایک روایت کے الفاظ ہیں، کانت امرأة تستعیر المتاع، وہ ایسی عورت تھی جو کہ ساز و سامان ادھار پر لیتی تھی، وتجحدہ، پھر انکار کر دیتی تھی۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقطع یدہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ یہ 3 حدیثیں ہیں جو چوری کی سزا کے متعلق ہیں، اور ان تینوں حدیثوں کے اندر چور کی سزا کا ذکر کیا گیا، جو کہ قرآن مجید میں بھی ذکر کی گئی ہے ہاتھ کاٹنا، اور اسی کا ذکر ان تینوں حدیثوں کے اندر بھی ہے، پلس اس میں چوری کا نصاب بھی بتلا دیا گیا ہے۔ تو اتنے نصاب کے برابر اگر کوئی شخص چوری کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس پر یہ سزا نافذ کرنا ضروری ہے۔ اب کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ یہ اتنی کڑی سزا کیوں ہے؟ ہاتھ جو ہے، ہاتھ کا ایک فنکشن ہے، بلکہ ہاتھ کے ذریعے انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو انسان کو بنیادی ضرورتیں پوری کرنے والے ایک عضو سے محروم کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض وہ لوگ جو کہ اسلام کے حکامات کو نہیں سمجھتے، تو وہ کہتے ہیں جی اسلامی جو سزائیں ہیں نا وہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اسلامی سزائیں وحشیانہ سزائیں ہیں، اور یہ کہنا کفر ہے۔ اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دینا بہت بڑا کفر ہے۔ اسلام کی جو سزائیں ہیں یہ عین انصاف پر مبنی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ہاتھ ہے نا، جب تک یہ ہاتھ کسی کے مال کی طرف نہیں بڑھا یہ قابل احترام ہے، یہ ہاتھ قابل احترام ہے، اس ہاتھ کو بچانا ضروری ہے، اس ہاتھ کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ ہاتھ کسی کے مال کی طرف ناجائز طور پر بڑھا اور اس ہاتھ نے کسی کے مال کو چرایا، کسی کے مال کو چھینا، کسی کا مال لے کر پھر واپس نہیں لٹایا، تو اب اس کے بعد، اس جرم کے بعد یہ جو ہاتھ ہے یہ قابل احترام نہیں ہے۔ پھر اس ہاتھ کو اس جسم سے کاٹ کے الگ پھینک دینا ضروری ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے یہ اس جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، یہ ہاتھ، اب اس ہاتھ کی کوئی حرمت باقی نہیں رہی، کیونکہ اس ہاتھ نے اپنے مسلمان بھائی کے مال کی حرمت کو پامال کیا، مسلمان بھائی کے مال کی حرمت کو پامال کیا۔ جب اس ہاتھ نے ایک شخص کے مال کی حرمت کو پامال کیا تو اب اس ہاتھ کی حرمت بھی باقی نہیں رہی، لہذا اس کو کاٹ دینا ضروری ہے۔ یہ ہاتھ جو ہے اپنے جسم کے ساتھ باقی رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ باب حد الخمر، اگلا باب پڑھتے ہیں، خمر کی سزا کا بیان۔ خمر کس کو کہتے ہیں جی؟ ہر نشہ آور چیز، صرف شراب کو نہیں کہتے۔ خمر جو ہے یہ الخمر ما خامر العقل، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الخمر جس کو حرام قرار دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ خمر وہ ہے کہ ما خامر العقل، جو عقل پہ پردہ ڈال دے، یعنی ہر نشہ آور چیز خمر کے اندر آتی ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ افیون ہو، چاہے وہ حفیم ہو، کوئی بھی نشہ آور چیز، تمام منشیات، نشے میں ڈالنے والی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری خمر میں آتی ہیں۔ تو جو شخص منشیات میں سے کسی چیز کا استعمال کرے، نشہ آور چیز کا استعمال کرے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ سنیے حدیث۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی برجل قد شرب الخمر، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، قد شرب الخمر، جس نے شراب نوشی کر لی تھی،
شراب پی لی تھی، تو اس کے بعد اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ دیوار کا سہارا لے کر کے وہ اونگ رہے ہیں، تو آپ برائے کرم جن کو اونگ آ رہی نا وہ دیوار کا سہارا چھوڑ دیں، ذرا چست ہو کے بیٹھیں تاکہ آپ کو یہاں آنے کا کچھ فائدہ ہو۔ اگر آپ اونگتے رہیں گے تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر آپ نہ تو حدیثیں سنیں گے نہ احکام اور مسائل سمجھیں گے، تو اس لیے دیوار کا سہارا چھوڑ کے بیٹھیں جن کو اونگ آ رہی ہے۔ ویسے بھی آپ ماشاءاللہ جوان آدمی، آپ کو سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بوڑھا آدمی ہو دیوار کا سہارا لے کر کے بیٹھے تو سمجھ آتی ہے بات، لیکن آپ جیسے جو نوجوان لوگ ہیں آپ لوگوں کو تو بغیر سہارے کے بیٹھنا چاہیے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کو لایا گیا قد شرب الخمر، جس نے شراب پی لی تھی۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا سزا دی؟ فجلدہ بجریدۃ نحو 40، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی کے ساتھ اس کو مارا۔ کتنی مرتبہ؟ تقریباً 40 مرتبہ، 40 مرتبہ ایک چھڑی اس کی پیٹھ پہ ماری، یعنی 40 کوڑے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر۔ قال وفعلہ ابو بکر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہی سزا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دی۔ فلما کان عمر، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، استشار الناس، تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، کیونکہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شراب نوشی کے واقعات بکثرت رونما ہونے لگے تھے، بہت زیادہ یہ واقعات رونما ہونے لگے شراب نوشی کے واقعات۔ تو جناب عمر بن خطاب نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ سزا وہی رہے 40 کوڑوں والی، یا اس میں کچھ اضافہ کر لیا جائے تاکہ لوگ شراب نوشی سے باز آ جائیں۔ فقال عبد الرحمن بن عوف، جب عمر بن خطاب نے مشورہ طلب کیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اخف الحدود 80، سب سے جو کم ترین سزا ہے اللہ کی سزاؤں میں سے، اللہ کی حدوں میں سے جو سب سے کم تر سزا ہے وہ 80 ہے، 80 کوڑے لگانا ہے۔ اور 80 کوڑے لگانا کس کی سزا ہے؟ کس جرم کی سزا ہے جی؟ تہمت لگانی۔ جو شخص تہمت لگائے، کسی عورت پر بہتان باندھے، زنا بدکاری کا یا بے حیائی کا الزام لگائے کوئی کسی عورت پر، تو اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ تو جناب عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ سب سے کم تر جو سزا ہے وہ 80 ہے۔ فأمر به عمر رضی اللہ عنہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حکم دے دیا کہ اب جو شراب نوشی کرے گا اس کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر شراب نوشی کے واقعات کثرت کے ساتھ ہو رہے ہوں، جیسے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے اگر اسلامی شریعت ہو اور اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کیے جائیں، تو آج کل شراب نوشی کے واقعات اور منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ نشہ آور چیزیں بے انتہا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اسلامی سزاؤں پر عمل کیا جائے تو ایسے لوگ جو ہیں جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ کیوں؟ یہ در حقیقت اس میں مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ شراب نوشی کے واقعات کی روک تھام ہو اور شراب نوشی کرنے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے تاکہ لوگ باز آ جائیں، جو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں وہ باز آ جائیں، اور جو لوگ سوچ رہے ہیں شراب نوشی کرنے کا ان کو بھی سبق حاصل ہو، ان کو درس عبرت حاصل ہو اور وہ شراب نوشی کے قریب نہ جائیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شراب نوشی کی سزا جو ہے وہ 40 کوڑے بھی ہے اور 80 کوڑے بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ تم میری سنت پہ بھی عمل کرو اور کس کی سنت پہ؟ خلفاء راشدین کی سنت پہ بھی عمل کرو۔ تو یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت تھی کہ انہوں نے اس جرم کو معاشرے سے اس کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اور اس جرم کو ختم کرنے کے لیے جناب عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ شراب نوشی کرنے والے کی سزا جو ہے وہ بجائے 40 کوڑے کے 80 کوڑے ہونے چاہیے۔ لہذا اگر کسی معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات بکثرت ہوتے ہوں تو وہاں پر 80 کوڑوں کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تاہم اگر یہ واقعات زیادہ نہ ہوں، اگر معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات اکا دکا ہوتے ہوں شراب نوشی کے واقعات،
تو پھر وہاں پر جج جو ہے وہ صرف 40 کوڑوں کی سزا بھی دے سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 کوڑوں کی سزا دیا کرتے تھے، اور اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی بردۃ ہانی ابن نیار البلوی الانصاری انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يجلد فوق 10 اسواط الا في حد من حدود اللہ۔ جناب ابو بردہ ہانی بن نیار البلوی الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا یجلد فوق 10 اسواط، 10 کوڑوں سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں، الا فی حد من حدود اللہ، مگر اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جرائم کی سزائیں متعین کر دی ہیں ان جرائم میں 10 سے زیادہ کوڑے مارے جا سکتے ہیں، جیسے کہ زانی کی سزا 100 کوڑے ہے، تہمت لگانے والے کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے، شراب نوشی کی سزا جو ہے وہ 40 یا 80 کوڑے ہے۔ تو 10 سے زیادہ جو کوڑے ہیں وہ اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے کسی سزا میں ہی مارے جا سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا جرم کوئی انسان کرے کہ جس کی سزا مقرر نہ ہو، اگر کوئی انسان کسی ایسے جرم کے ارتکاب کرے کہ جس کی سزا مقرر نہ ہو، تو قاضی کے پاس اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 10 کوڑوں تک دے سکتا ہے، 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ 10 کوڑوں سے زیادہ جو سزا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں ہے، بڑے گناہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، ورنہ اس سے کم تر جو گناہ ہیں، مثلا ایک شخص فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو، بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو، یا ایک شخص فرض کریں نماز میں غفلت اور سستی کرتا ہو، بے نماز ہو، اور اس کا جرم جو ہے وہ قاضی کے پاس پیش کیا جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ بے نماز ہے، یا یہ شخص جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، یا کوئی شخص جو ہے فرض کریں کسی اور ایسے جرم میں پایا جائے، وہ پکڑا جائے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے مقرر نہیں فرمائی، تو اس کی سزا جج یا قاضی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو کتنے کوڑے تک دے سکتا ہے؟ 10 کوڑے تک دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ باب ختم ہوا اور کتاب الحدود بھی ختم ہوئی، سزاؤں کے متعلق جو احادیث سے ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب اگلا باب شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ایک ہاتھ کوئی بھی، آج کل ہم دیکھیں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس میں یہ حد تو نافذ نہیں ہے، اور نہ ہی جو آپ نے کہا کہ یہ شراب نوشی کی جو حد ہے، اس کا مطلب کہ یہ کوئی بھی کسی ملک کے چاہے وہ اسلامی ملک بھی کہلاتا ہے لیکن اسلامی ملک نہیں ہے۔ جی تو بات صحیح ہے، خالی وہ چیز جو ان کی من پر چلتا ہے، جیسے مساجد بنا لی، زکات بنا لیا، ٹھیک ہے، لیکن جو حد ہے جی جرائم کو کم کرنے کے لیے ہاں جی وہ حدیں تو لگاتے نہیں ہیں، اور جیسے اگر کسی کی وہ اگر کوئی جرم ثابت بھی ہو گیا تو کوئی نہ کوئی سفارش چلے جاتی ہے، یا پھر وہ چھوٹ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ عدالتیں بھی جو ہے وہ غیر شرعی ہیں۔ جب عدالتیں ہی غیر شرعی ہوئی تو عدالتوں کو بنانے والا کون ہے؟ گورنمنٹ ہے۔ جب گورنمنٹ ہے آپ سمجھ گئے میرا سوال؟ جی جی یہ بات آپ کی درست ہے کہ اسلامی ملکوں کے اندر آج کل زیادہ تر اسلامی ملک جو ہیں ان اسلامی ملکوں کے اندر نہیں، سعودی عرب کے اندر تو ان سزاؤں پر عمل کیا جاتا ہے۔ شراب نوشی کا بھی جی ہاں بالکل ہے، ہاں جی۔ تو زیادہ تر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے حوالے سے آپ کی بات درست ہے کہ زیادہ تر اسلامی ملکوں میں ان اسلامی سزاؤں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ مساجد بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے دینی ادارے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، جب ان اسلامی سزاؤں پر عمل نہیں ہوتا تو مجرم پیشہ لوگ جو ہیں ان کے جرائم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر لاقانونیت بڑھتی ہے، معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر انتشار بڑھتا ہے، اور نہ کسی کی جان محفوظ ہوتی ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہوتا ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ لوگ بلا دھڑک مارتے بھی، قتل بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں، عزتوں کو لوٹتے ہیں،
جب مجرم پیشہ لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملتی ہے تو پھر ظاہر ہے جرائم اور زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہی تو در حقیقت حکمت ہے، ان اسلامی سزاؤں کی حکمت یہی تو ہے کہ جرائم کی بے کنی ہو، جرائم کو معاشرے سے اکھاڑ پھینک دیا جائے اور مجرموں کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور جو لوگ کسی جرم کا سوچ رہے ہوں، منصوبہ بندی کر رہے ہوں، ان کو درس عبرت حاصل ہو اور وہ اس جرم کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. جب ان سزاؤں کو دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں تو یقیناً کئی لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اگر منصوبہ بھی بنا رہے ہوں گے چوری کرنے کا یا قتل کرنے کا یا عزت لوٹنے کا تو یقیناً وہ اس اپنے ارادے کو اور اپنے اس منصوبے کو چھوڑ دیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کے اندر ان اسلامی سزاؤں پر عمل ہونا چاہیے. یہی ہماری خواہش ہے اور یہی ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو اس کی توفیق دے. ورنہ جب یہ اسلامی سزائیں نافذ نہیں کی جاتی، آپ دیکھیں اسلامی معاشرہ جو ہے، شروع میں جب یہ اسلامی معاشرہ تشکیل پایا تو اسلامی معاشرہ امن و امان کا گہوارہ تھا. شروع میں زانی کو کوڑے لگائے جاتے تھے، شادی شدہ زانی کو رجم کیا جاتا تھا، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا جس طرح کہ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، شراب نوشی کرنے والے کو کوڑے مارے جاتے تھے، قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جاتا تھا. تو امن و امان کا گہوارہ تھا اسلامی معاشرہ. جب تک ان سزاؤں پہ عمل ہوتا رہا امن و امان باقی رہا، لیکن جب ان اسلامی سزاؤں کو چھوڑ دیا گیا تو بد امنی پھیلتی چلی گئی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بد امنی کی حالت کیا ہے. تو دعا ہی کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو شراب نوشی کے بارے میں حدیث پڑھی ہے کہ 40 کوڑے اور عمر بن خطاب کا پڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ رہا اور عمر بن خطاب کا حدی ہو گئی. جہاں تک میں نے سنا کہ اور تھوڑا بہت پڑھا بھی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر، کیونکہ غزوات بہت ہوئی، فتوات بہت ہوئی تھی، مانے غنیمت بہت زیادہ آیا، لوگ امیر ہو گئے تھے اور لوگوں نے حق میں جو تھا وہ بڑھا چڑھا کے دینا شروع کر دیا تھا. تو ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں حق میں کی جو ہے نا وہ شرح ایک حد مقرر کر دیتا ہوں. تو ایک غالباً ایک بڑھیا تھی اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر نہیں کی تو آپ کون طے کرنے والے. جی تو عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا جو غالباً میں نے پڑھا تھا ہمارا کہ عمر گمراہ ہونے سے بچ گیا کہ حد مقرر نہیں کی. یہ واقعہ مشہور ہے یہ واقعہ، اور کئی لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، لیکن اس واقعے کی سند ضعیف ہے. سند ضعیف ہے. یہ واقعہ سند کے لحاظ سے درست نہیں ہے. جو آپ نے ذکر کیا نا حق مہر کے متعلق حضرت عمر، نہیں، یہ جو واقعہ نا ایک بڑھیا عورت نے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا آتے تو احداہن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو خزانے کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے اگر اپنی بیوی کو خزانہ دیا ہو تو وہ اس خزانے کو واپس نہ لوٹائے جب وہ اس کو طلاق دے. تو جب خزانہ تو بہت قیمتی مال ہوتا ہے، بڑا حق مہر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ذکر کیا تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ حق مہر زیادہ نہ مقرر کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتے. تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ واقعہ ہی سرے سے غلط ہے، اس کی سند جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے. ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ حق مہر جو ہے وہ زیادہ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ بات درست ہے کہ لوگ حد سے زیادہ حق مہر مقرر کرنے میں غلو کرنے لگے تھے، بہت ہی مہنگا حق مہر مقرر کرنے لگے تھے، چونکہ مال بہت زیادہ ہو گیا تھا. یہ بات بھی درست ہے آپ کی کہ مال غنیمت بہت زیادہ ہو گیا تھا، فتوحات کے نتیجے میں مال بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہو گیا تو لوگ حق مہر میں غلو کرنے لگے. تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا تھا، اور یہ بات درست ہے، یہ بات یہاں تک صحیح ہے، لیکن جو آگے بڑھیا والا واقعہ ہے وہ بہرحال صحیح نہیں ہے. ہاں جی، کوئی اور سوال کسی کا؟ ہاں جی، سیم کنڈیشن ہے. اگر کوئی مسلم نان مسلم کی چوری کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے اسلامی عدالت میں تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ہاں جی، اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے.
وہ عاقل بالغ ہونا چاہیے، عاقل اور بالغ ہونا چاہیے. ہاں جی جی، یہاں سے یہ جو جوڑ ہے نا، اس جوڑ سے ہاتھ کو کاٹنا ہے. ہاں جی بالکل، اسلامی حکومت میں ہی یہ ان چیزوں پر عمل ہو سکتا ہے. ہاں جی ہاں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں خمر کا یا نشہ آور چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی ہے. تو نشہ آور چیزوں کا کاروبار کرنا حرام ہے، نشہ آور چیز بیچنا اور اس کی قیمت وصول کرنا حرام ہے. جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں وہ حرام کماتے ہیں، ان کی کمائی حرام کی ہے، اور اللہ کے رسول نے ان پر لعنت بھیجی ہے. لہذا ایسے لوگوں کو اس طرح کا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. جی نہیں، البتہ اسلامی حکومت اگر ہو تو اس کاروبار کی روک تھام کے لیے وہ جو بھی قدم اٹھانا چاہے اٹھا سکتی ہے. اگر لوگوں کو منع کیا جائے کہ بھئی حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، منشیات کا کاروبار نہ کرو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ باز نہیں آتے تو اسلامی حکومت جو چاہے ان کو سزا دے سکتی ہے. ہاں جی جی بالکل، یہ آمدنی کا ناجائز اور حرام ذریعہ ہے، یہ کمائی کرنے کا، پیسہ حاصل کرنے کا حرام ذریعہ ہے، تو اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل حرام ہے یہ. ہاں جی جی ہاں جی، دھوکہ دہی کرنا بھی حرام ہے کاروبار میں. من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جی ہاں، اگر حکومت کی طرف سے منع کیا جائے کہ بھئی دھوکہ دہی کرنا حرام ہے، فراڈ کرنا، فریب کرنا جو ہے یہ حرام ہے، حکومت کے منع کرنے کے باوجود اگر لوگ باز نہ آتے ہوں تو ان کو حکومت سزائیں بھی دے سکتی ہے. دھوکہ دہی جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اس جرم کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. دیکھیں سزائیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک تو وہ سزائیں ہیں جو متعین ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں متعین کر دیں، ان کو حدود اللہ کہا جاتا ہے. وہ متعین سزائیں ہیں، فکس مقررہ سزائیں ہیں، تو وہ سزائیں تو ان جرائم پر نافذ کرنا ضروری ہے، جرائم کرنے والوں پر. اور دوسری سزائیں وہ ہیں جو متعین نہیں ہیں، ان کو تعزیر کہا جاتا ہے، تعزیرات. ایک طرف حدود اللہ ہیں اور دوسری طرف تعزیرات ہیں. تعزیرات وہ سزائیں ہیں کہ جو غیر مقرر ہیں اور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے قاضی کی ثوابدید پر، جج کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ جرم کی نوعیت کو دیکھے، جرم کس قسم کا ہے، اور مجرم کی نوعیت کو دیکھے کہ مجرم کس قسم کا ہے. تو مجرم اور اس کے جرم کو دیکھ کر قاضی جو ہے وہ اس کو اس کے مطابق سزا دے سکتا ہے. اس کو تعزیر کہا جاتا ہے. ہاں جی جی اسی بلڈنگ میں یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے یہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر، اور گناہ اور زیادتی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. تو اگر آپ کسی شخص کو اپنی بلڈنگ دیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی پلازا ہے، کوئی فلیٹ ہے یا کوئی دکان ہے، آپ کسی کو دیتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، وہ اس کو آپ دیتے ہیں اور وہ اسی میں ناجائز کاروبار کرتا ہے. فرض کریں وہ شراب بیچتا ہے یا وہ دیگر جو نشہ آور چیزیں ان کو وہ بیچتا ہے، ان کو بیچ کر کاروبار کرتا ہے، تو یقیناً آپ گویا کہ اس کے ساتھ اس گناہ میں تعاون کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنی پراپرٹی جو ہے وہ کرائے پر نہیں دینی چاہیے، جو اس میں ناجائز اور حرام کاروبار کریں، ایسے لوگوں کو اپنی پراپرٹی کرائے پر نہیں دینی چاہیے. اگر آپ ایسے لوگوں کو دیں گے کرائے پر تو یقیناً آپ گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے. اس کی ایک اور مثال لے لیجئے. آپ کے پاس بلڈنگ ہے، آپ کسی سودی بینک کو کرائے پر دیتے ہیں. سودی بینک کو اگر آپ کرائے پر دیتے ہیں اور بینک جو ہے آپ ہی کی پراپرٹی میں بیٹھ کر وہ کیا کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، تو آپ بھی ان کے ساتھ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. جتنا گناہ ان کو ہوگا اتنا ہی گناہ آپ کو بھی ہوگا.
لہذا اپنی پراپرٹی چھوٹی ہو بڑی ہو کچھ بھی ہو وہ کسی ایسے بندے کو نہیں دینی چاہیے کرائے پر رینٹ پر کہ جو اس میں بیٹھ کر ناجائز کاروبار کرے حرام چیزوں کو بیچے یا حرام چیزوں کا کاروبار کرے تو یا کوئی اور گناہ کرے. فرض کریں کوئی شخص جو ہے وہ اس میں بیٹھ کر کے یہ گانوں والی جو سی ڈیز ہوتی ہیں گانوں والی جو کیسٹس ہوتی ہیں کیسٹس یہ سی ڈیز کو وہ بیچتا ہے اور لوگوں میں بے حیائی اور بدکاری کو عام کرتا ہے آپ کی پراپرٹی میں بیٹھ کر تو یقیناً یہ حرام ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں جی اذان کا ٹائم ہو چکا ہے یہ ہاں جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں سزا جو ہے اس کا پتہ ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو یہ پتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ کام حرام ہے ٹھیک ہے مثلا چوری کرنا حرام ہے زنا کرنا حرام ہے شراب نوشی کرنا حرام ہے قتل کرنا حرام ہے یہ جو جرائم ہیں اس کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر ان جرائم سے منع کیا گیا ہے. اس کے باوجود وہ ان جرائم میں سے کسی جرم کو کرتا ہے چاہے اس کو اس کی سزا کا پتہ نہ بھی ہو تب بھی اس کو سزا دی جائے گی. ہاں جی نہیں سمجھا نہیں آپ کی بات میں. جی اچھا تو نہیں وہ فلیٹ آپ کا ہے آپ نے بھی رینٹ پہ لیا ہے نا. اچھا نہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے مطلب آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں یقیناً جس کا ہے فلیٹ وہ تو ہاں وہ تو اس گناہ میں برابر کا شریک ہے وہ جس کا وہ فلیٹ ہے اگر اس کے فلیٹ میں کوئی 2 نمبر فیملی رہتی ہے ٹھیک ہے جن کا آپس میں نکاح نہیں اور وہ غیر شرعی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں مطلب یہاں پر بدکاری ہو رہی ہے زنا ہو رہا ہے تو یقیناً جتنا گناہ ان کو ہوگا اتنا ہی گناہ پراپرٹی کے مالک کو بھی ہوگا کیونکہ یہ گناہ میں برابر کے شریک ہیں. ہاں جی تو کسی ہاں کسی بھی ایسے نان مسلم کو اپنا فلیٹ یا اپنی کوئی پراپرٹی کرائے پہ نہیں دے سکتے ہیں جو اس میں رہ کر کے اس طرح کے جرائم کے ارتکاب کرے مثلا وہ شراب نوشی کرے اس میں زنا بدکاری کرے یا اس میں بت رکھے ہوئے بت کی پوجا کرتا ہو ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اگر وہ اسی فلیٹ میں بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے تو جتنا گناہ اس کو ہوگا اتنا ہی گناہ اس کے مالک کو بھی ہوگا کیونکہ وہ برابر کا شریک ہے اس گناہ میں. نہیں اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہو کہ جو ان جرائم کا ارتکاب نہ کرتا ہو جو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو تو ٹھیک ہے آپ اس کو رینٹ پر دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. نہیں نکاح تو ہے نا ان میں اہل کتاب میں نکاح ہوتا ہے. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوگی شام Allah